سر کہ آپ نے جوائن کیا, تھینک یو سو مچ سر. جی آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے ٹریڈیشنل قسم کی. ایک تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لیٹر ایشو کیا گیا ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے تمام آفیسز کو, اور کہا گیا ہے کہ جی صرف اور صرف اردو زبان بولی جائے گی, کوئی انگلش یا کوئی اور زبان میں بات نہ ہو, لیٹر ویٹر نہ ہو, سب صرف اردو استعمال کریں. اور جہاں بھی پرائم منسٹر جائیں گے وہاں پہ بھی صرف اور صرف اردو ہی استعمال ہوگی, لکھنے میں بھی, پڑھنے میں بھی, بولنے میں بھی. اور اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ انڈیا پاکستان کا جو کلچر الگ الگ بتایا جاتا ہے, وہ اصل میں کیا واقعی میں آپ سمجھتے ہیں کہ الگ ہے یا ایک ہی کلچر ہے؟ پہلے تو آپ اس بات کو کنفرم کریں کہ وہ لیٹر جو تھا وہ خود انگریزی میں تھا. از اٹ ٹرو؟ تو انگریزی میں سرکولر ایشو کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے کہ اردو میں سرکولر ایشو کیے جائیں گے سارے. ابھی آپ کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے ہمارے کینیڈین ٹیلی ویژن پہ, تو انگلش میں ہی بول رہے تھے, وہ کوئی انہوں نے انٹرپریٹر ساتھ نہیں رکھا تھا. تو یہ آئے دن 2-4 سال کے بعد جو آپ کے جن پنجابیوں کو انفیریورٹی کمپلیکس ہے اپنی اوریجن کا, اور جو مہاجر آئے تھے ان کو وہ جوش چڑھتا ہے اور پھر وہ اردو لانچ کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑا ہی ریسسٹ قسم کا انیکٹمنٹ ہوتا ہے, اور اس کے اصل ٹارگٹ ہوتے ہیں جب بھی آپ دیکھیے گا کہ سندھی نیشنلزم یا پشتون نیشنلزم کا کوئی نظر آئے کہیں پہ بھی, جیسے ابھی سندھ اور خیبر پختونخوا میں نظر آیا, بلوچستان میں تو خیر جنگ چلی رہی ہے, تو پھر اردو دین بیکمز اے ویپن. کہ ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کے پنجابی تو اتنی انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں کہ وہ خود اپنے بچوں کو کہتے ہیں پنجابی اردو میں یہ پبلک میں مت بولو اور یہ اردو سیکھو کیونکہ یو آر سم سپیریئر ٹائپ آف پیپل. تو اس کا اٹ از آلویز یوزڈ ایز اے پولیٹیکل ٹول. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس علاقے کی زبان یہ پاکستان پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, اس علاقے کا آپ نے پہنی ہوئی ساڑی آج, اس کو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کا لباس ہی نہیں ہے, اور نہ پہننے کی اجازت ہے جب تک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں. تب آپ کو, اور بندی جو آپ نے لگا دی ہے تو ختم ہی. تو اس کے اوپر تو میرا خیال ہے یو شوڈ بی ناٹ بی گو آؤٹ, اف یو گو آؤٹ بی سیف. کیونکہ کسی بھی جاہل پاکستانی کو یہ جو 70 سال سے بتایا جا رہا ہے کہ تم ایکچولی ہندوستانی نہیں ہو, تم ترکی سے آئے تھے کسی ٹٹو پہ بیٹھ کے, تو یہ سب بلیو کرتے ہیں. تو اینی ٹائم اینی گورنمنٹ از ان ٹربل, وہ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں کہ اردو اب بولیں گے. کیا بولیں گے بھائی, وہ بولتا ہی نہیں اردو. پاکستان کے اندر, سندھ کے اندر کیا اردو گھر میں بولتا ہے کوئی؟ یعنی فرنٹیئر میں جا کے لوگ اردو میں شعری کرتے ہیں کیا؟ کین یو امیجن غفار خان گھر میں بیٹھے اردو میں بات کر رہے ہوں گے؟ اٹس جسٹ کنسیویبل نہیں ہے نا. یا جی ایم سید گھر میں بیٹھ کے بات کر رہے کہ بھائی کو اردو کے شعر سناؤ. تو ایک چھوٹی سی مائنورٹی آ کے یو پی اور بہار سے آ کے اس نے پہلے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کے اندر جو تباہی مچائی اردو کے نام پہ, ابھی ان کو یہ یادداشت ان کی چھوٹی ہوتی ہے. اردو ہیز بین یوزڈ اکراس سب کانٹیننٹ انڈیا ایز اے سمبل آف سپیریورٹی آف دا مسلم رولنگ کلاس. یعنی غالب اور یہ سب یو پی کا جو وہ بہادر شاہ ظفر اور فلانا, کس کو پڑی ہوئی ہے اگر کوئی بیٹھا تورخام کے اندر کہ اردو بولی جا رہی ہے نہیں بولی جا رہی ہے؟ کون جا کے مستونگ کے اندر کہے گا کہ بھیا یہ نہیں بولی کہاں سے آ گئی؟ یا کوٹری میں یا آپ میر پور خاص میں جا کے, خیر وہ جو انڈیا سے آئے ہوئے ہیں وہ تو اپنی اردو چلاتے ہیں, بٹ دے آر اباؤٹ 5% آف دا پاپولیشن جنہوں نے باقی پورے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہوا. سو یہ راستہ ایسا ہی ہے کھڈوں والا جس کے اندر کب جا کے پھنسے گی گاڑی and everything will fall apart. سر اتنا کمپلیکس کیوں ہے, اتنے کمپلیکس کیوں ہیں ہم لوگ؟
हमें آپ किस बात میجورٹی का پاپولیشن جو پنجابی ہے وہ تو سیریسلی آئیڈینٹی کرائسس میں ہے نا. تو بڑے شرم سے اپنے کسی شو پہ کہیں بات کرنے میں، پنجابی میں بات کرنے سے بہت ہی کتراتے ہیں. میں آپ کے کچھ ہوسٹ کے ساتھ بات کبھی کبھار کی ہے، وہ گھبرا سے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ایسی زبان جو صرف گالی گلوچ میں استعمال کرنی، وہ کیسے ٹی وی پہ کوئی بات کر سکتا. یہ نہیں کہ پنجابیوں کے دشمن کریں، یہ پاکستانی پنجابی خود اپنے ذہن میں ان کا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق پنجاب سے نہیں ہے. ہم پیدا ہی اردو بولتے ہوئے ہوئے تھے، مرے ہوئے بھی اردو سر، یہ بولتے. صرف پنجابیوں میں ہے یا باقی زبان بولنے والوں میں بھی ہے؟ باقی تو کسی میں بھی نہیں ہے. باقی جو اردو بولنے والے آئے یو پی اور بہار سے، وہ تو اردو ہی بولیں گے نا. انہوں نے بھی اپنی علاقے کی زبان کو ریجیکٹ کر کے پاکستان آئے نا، کہ تھو یہ کیا ہندی زبان ہے یا کھڑی بولی ہے یا بھوجپوری ہے. اس سب کو چھوڑ کے جب ارلی 50s میں جو کراچی میں تھے مہاجر آئے ہوئے، ان سے آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ میوٹ سے آئے ہوئے ہیں یا حیدرآباد دکن سے ہیں، کیونکہ ان کے لہجے الگ الگ ہوتے تھے. اب تو سب ڈسپلن ہو کے پکے مسلمان بن کے اردو نہ بولیں ٹھیک تو آپ کو تو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. جو شخص اپنی مادری زبان میں بات کرے گا اسے وہ ان پڑھ سمجھا جائے گا. کراچی کو کرانچی بولتے ہیں. کرانچی بولتے تھے تو بولے میں کرانچی، بھائی کراچی تو کلاچی، ماں کلاچی کے نام پہ ہے نا شہر. تو شہر کی پروننسیشن بدل گئی. وہ انگلش میں جب لکھ دیا انگریز نے تو کراچی لکھا تو کراچی ہو گیا. ایئرپورٹ تھا سب کانٹیننٹ کا سب سے امپورٹنٹ ایئرپورٹ تھا آن دی وے فرام لنڈن ٹو آسٹریلیا بڑے عرصے تک. تو وہ سب ہے. لیکن آپ جب ایک زبان اور کلچر سے انڈیجنس کلچر کو ڈسٹروائے کریں گے تو بڑے ڈینجرس اس کے آؤٹ کم ہوتے ہیں. اس کو آپ کلچرل امپیریلزم کہیں یا ایتھنک کلینزنگ کہیے، کہ بتائیے گلگت بلتستان کے اندر کوئی بلتی زبان نہ بولتا ہو. وہ الفابیٹ آپ نے ختم کر دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ گلگت بلتستان کا آدمی بلتی زبان میں لکھنا. اب کچھ ہمارے دوستوں نے ری انٹروڈیوس کیا بلتی الفابیٹ، جو لداخی زبان سے ملتی ہے، جس کا اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سر ایسے تو اردو کو بھی کہا جاتا ہے کہ سنسکرت، اور اس میں جو ہے ہندی بھی شامل ہے، سنسکرت بھی شامل ہے، عربک کے ورڈز بھی ہیں. اپنی زبان ہی نا، مکسچر ہے نا، وہ تو ڈفرنٹ لینگویجز کا. تو وہ تو جیسے اینگلو انڈین ایک زبان بولتے تھے، امرے کو جانے کو مانگتا ہے، یہ سب ویسے ہی اپنا ترک فوجی جو آئے تھے جو دلی میں بازاروں میں گھومتے تھے، یہ ان کی زبان ہے. 5-6 ہزار ترکی کے ورڈ ہیں اس کے اندر. تو یہ تو انویڈرز کی مس پروننسیشن آف کھڑی بولی یا بھوجپوری یا جو بھی زبان تھی اس سے بنی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیے گا اسی لیے مسلمان جو ہے وہ ہندی بولتے ہوئے اسی وقت بولتا ہے جب اس کو یہ پروو کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ہم بھی ہندوستانی ہیں، ہم پہ شک نہ کرو. تو وہ اتنے 3-4 بڑے بھاری ورڈز ہندی کے ڈال دیتا ہے. اس کو گارنٹی ہو جاتی ہے کہ وہ پیٹریوٹک انڈین ہے. دل میں اس کے پاکستان جھنڈا ہی چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ بدل وہاں تھا سارا. سر جو پولیٹیشنز ہیں، جو پہلے پولیٹیشنز تھے، ان کے مقابلے میں جیسے آپ نے ایک لمبا عرصہ پاکستان میں بھی آپ رہے ہیں، اور شروع میں جو پولیٹیشنز تھے ان کے مقابلے میں یہ آج کے پولیٹیشنز آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ ابھی جیسے ریسنٹلی فردوس عاشق اعوان کا ایک کلپ بڑا چلا تھا، آپ نے بھی شیئر کیا تھا فیس بک کے اوپر، جو دوسرے پیپلز پارٹی کے ان کو تھپڑ مار کے کچھ بول رہی تھی. تو کیا پہلے بھی ایسے ہی بد تہذیب قسم کے لوگ ہوتے تھے یا بس اب ہو گئے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے، وہ لوگ جن کی سیاسی سوچ اور عمل برٹش پارلیمنٹری سسٹم کے تحت تھا کہ ٹکٹ لینا، ڈیوائڈ کرنا، مطلب پالیٹکس کیسے کرنی ہے، ڈیبیٹ کرنے کا طریقہ کیا، رابرٹس رولز آف آرڈر کیا ہیں، پارلیمنٹری پروسیجر کیا ہے، یہ ان کو پتا تھا کیونکہ وہ اس کیٹیگری سے آئے تھے جو اس وقت کی لوک سبھا میں ریپریزنٹیشن تھی یا اسٹیٹ اسمبلیز تھی، اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا کچھ ہوتا تھا.
یہ لوگ جو ہیں اب انہوں نے کبھی پولیٹیکل وہ ایکسپوجر نہیں ہے یا کبھی پریکٹس نہیں کیا ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر کیا ہوتا ہے, ہاؤ ڈو یو ریز اے پوائنٹ آف آرڈر, اور آبجیکشن کیا ہے, آپ یو نو ایٹ واٹ اسٹیج کین یو انٹرپٹ. آئی ڈونٹ تھنک ہمارے اسپیکرس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کس بیسس پہ کیا رولنگ دینی ہے. سو دس از این انٹائر area which is the mechanics of politics, parliamentary politics, جو آپ کو کچھ اس کی سمجھ ہو اور if you respect that then you will practice it. But جہاں آپ تھپڑ مار سکیں کسی دوسرے کے منہ پہ and in a debate, in the middle of a debate, تو اینڈ میں تو وہی پنجابی میں کہتے ہیں جتھے دی کھوتی اور تھئی آئی کھلوتی, وہ اینڈ میں وہی ڈفر جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے وہی